اور کرو دوستو، آج لوگ بول رہے ہیں صحابہ والا کام، صحابہ والا کام. صاحب کون سا کام رے؟ 40 دن بوریے بسترے لے کے چلے جانا، یہ صحابہ والا کام ہے؟ بدنام کر رہا تو صحابہ کو. خدا کی قسم 1.5 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی بھی 40 دن کی جماعت تھیچ نہیں. جماعت تو جاتے کہاں سے جی؟ یہ سب آپ نکالے سوئے، لوگوں کو حولا بنانے کے مشنریاں آپ فٹ کرے سوئے. کون سا صحابہ والا کام رہے بھائی؟ صحابہ اکرام ایسا بولے کیا مسجد میں کھڑے رہ کے ذرا بیٹھو بھائی دین کی بات ہوں گی؟ کون صحابی بولے؟ ایک دلیل لے کیا؟ کون سے صحابی 4 مہینے بیوی بچوں کو، اماں جان کو، بابا جان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ ایک دلیل لے کیا؟ حولا بنا رہے نوجوانوں تم کو. ان لوگوں کو معلوم ہے تم لوگ مسجدوں کو نہیں آتے، ان لوگوں کو معلوم ہے تم لوگ جمعے کے دن بھی مولانا لوگوں کے قریب نہیں بیٹھتے، بیانہ نہیں سنتے. ان لوگوں والے حولے بنانے کی مشنری ہے. جہاں بولے وہاں فٹ کرو، لگاؤ. پان ڈبے پہ گئے وہاں شروع ہو گئے، ترکاری کی دکان پہ گئے وہاں شروع ہو گئے، آٹو میں بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، رکشے میں بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، ٹھیلے بنڈی کرنے بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، کرانہ اسٹور پہ گئے وہاں شروع ہو گئے. کیوں؟ ان لوگ معلوم ہے یہ حولے مسجد کو جاتے نہیں، مولما کے باتاں سنتے نہیں. پکڑو لیو ڈالو گڑے میں، لیتے جاؤ تھیلے میں ڈالتے جاؤ، لیتے جاؤ تھیلے میں ڈالتے جاؤ. اوپر سے ایسا تاگا بن دیا بولے نکل رہے نہیں. ارے تیرے بابا فاتحہ والے، تو پیدا نہیں ہوا تو درگاہ کو جا کے منت کرے سو تو پیدا ہوا سو نکل. نہیں میں نہیں چھوڑتا ہوں. ارے تو پیدا نہیں ہو رہا تھا تو حضرت کے پاس گئے رے، وہ میر مومن صاحب قبلہ کرنے جا کے منت کرے سو تو پیدا ہوا سو ہے. بولے کچھ بھی ہوں گا میں اپنے چھوڑتا، جماعت بول رہا. کیونکہ بیکار لوگوں کو پکڑنا ان کا فلسفہ ہے، ان کا قانون ہے. ان لوگوں علماء کے پاس مولانا محبوب صاحب کو پوچھو اب تک کون تو بھی آئے کیا؟ جبکہ انہوں بھی ایک محلے میں رہتے، میں بھی حیدرآباد کا ہی چھوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے. علامہ ذاکر صاحب آپ کے علاقے میں مدرسہ چلا رہے ہیں، کوئی نہیں آتا ان کا. نہیں کئی کو اس کو معلوم ہے موت پکاری. انہیں تو آپ کو ڈھونڈتا کہاں ہے یہ بغیر طہارت کے، کہاں ہے یہ، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ آپ کو ڈھونڈتا انہیں تو بولا اپنے کو ایسی چیز چاہیے جو چیز مسجد کو نہیں جاتی. علماء کی صحبت میں ابھی ہرے سملے والا ہے، اس کو پکڑو. انہیں بولتا احمد نقشبندی صاحب کی پوری تقریر سنا دیتا ہوں بیٹا تیرے کو بولتا ہے. ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتا ہوں. اس کو کیسے ہونا بالکل ایک دم ایسے ہونا، اس کو پورے گنجٹیا ہونا، سگریٹ ماسٹرہ ہونا، پورے ڈرنکرہ ہونا. ابھی میں جو ہے ابھی آپ کے محلے میں انٹری لے رہا تھا تو ایک ہمارا بھائی گاڑی کے سامنے یوں ڈھل رہا ہے صاحب. بولا واہ آج تو بھی کم سے کم پانی نہا لے کے بیٹھتا تو سدھر آتا تھا. آج بھی نہیں چھوڑا، آج بھی مار لے کے چھے. اس کو انہیں پکڑتا. یہ چیز اپنی ہے بولے نا. میرے نوجوانوں خدا کی قسم یہ صحابہ والا کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں. میں کہتا ہوں صحابہ والا کام تو یہ ہے جو تم نے چند روز پہلے کیا ہے. اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کا نام صحابہ والا کام ہے. اپنے نبی پر اپنی بیوی بھی اگر گستاخی پر اتر جائے، چھرا لے کر پیٹ میں بھونک دینا، یہ صحابہ والا کام. صحابہ والا کام تو یہ ہے، صحابہ نے یہ کیا. ایک اور بتاؤں، یہ سنیت ہے جی. اس کو بولتے سنیت، اس کو بولتے سنیت. اپنی جان سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں جان سے زیادہ، اپنی اہلیہ سے زیادہ، اپنی بہنوں سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے دوست سے زیادہ نبی محترم سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے. لوگ انہیں نیا تعارف دے رہا. توصیف الرحمان ریاض میں بیٹھ کے میرے بیان کا رد کرتے بول رہا یہ بریلوی سنی کہتے. ارے بے وقوف، بریلویاں کہاں کی سنی لائے سو ہے؟ سنیت کی تحفظ کرنے والی جماعت کا نام بریلوی ہے. مگر تو تعارف ہی غلط دے رہا. سنیت کا تعلق بریلوی سے نہیں ہے، سنیت کا تعلق نظامیہ سے نہیں ہے، سنیت کا تعلق اشرفیت سے نہیں ہے. سنیت کا تعلق تو آمنہ کے لال سے ہے، سنیت کا تعلق فاطمہ کے بابا سے ہے، سنیت کا تعلق امام حسین سے ہے، سنیت کا تعلق مولا علی
علی حیدر کرار سے ہے، سنیت کا تعلق بغداد والے غوث اعظم سے ہے، سنیت کا تعلق اجمیر والے غریب نواز سے ہے۔ انہیں کیا کر رہا؟ نیا دے رہا۔ انہیں آیا نا 100 سال پہلے، انہیں آیا 100 سال پہلے، انہیں کیا بڑا ہم 100 سال کے، انہیں 1400 سال کا ہے، اس کو کیسا انوٹانا؟ بریلوی بول دو 100 سال برابر۔ سنیت 100 سال پرانی نہیں ہے، سنیت 1400 سال پرانی ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، یہ جتنے جماعت والے ہیں، یہ ہر جماعت کا بانی کوئی ملا ہے، کوئی مولوی صاحب بانی بن گئے، فاؤنڈر۔ کوئی مولوی صاحب کچھ جنون چڑھ گیا رات میں، صبح اٹھ کے ایک جماعت بنا دی ہے۔ مولوی صاحب کو رات میں خواب دکھا، صبح اٹھ کے ایک جماعت بنا دی ہے۔ ایک ملا جی بنائے، ایک حضرت جی بنائے، ایک حفظہ اللہ تعالی بنایا، ایک شیخ صاحب بنایا، ایک انہیں بنایا، ایک انہیں بنایا۔ یہ 73 72 جماعتیں 72 ملاؤں کی ہے۔ یہ جو جماعت اول جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، یاد رکھو اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام امام انوار اللہ فاروقی نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام غریب نواز غوث اعظم نہیں ہے۔ یہ جماعت کی فاؤنڈر و بانی کا نام امام حسین مولا علی بوبکر صدیق نہیں ہے۔ یہ جماعت کسی ملا کی جماعت نہیں، یہ جماعت کے فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ ذرا زور سے بولو، کس کی جماعت ہے؟ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے۔ اور اب بازو والے جتنے پہنے ہیں، کوئی ملا جی بنا دیے، کوئی حضرت جی بنا دیے، کوئی شیخ صاحب، کوئی حفظہ اللہ تعالی سعودی میں بیٹھے جماعت بنا دی۔ ارے بولا تو متوے ہے، تو پہلے رومال سنبھالنا سیکھ، تیرا رومال ہی گر جا رہا یوں یوں کرنے سے، تو کہاں جماعت بنا رہا رے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کے واسطے ان کے مسائل کو سمجھو۔ اب ایک بات یاد رکھو، جب تم مر جائیں گے نا، سنو، جب تم مر جاؤ گے، میں مر جاؤں گا، بازو والے بھی مر جائیں گے۔ جب بازو والے مر جائیں گے تو بازو والوں کو بچانے کے واسطے ان کی خبر میں ان کے جماعت کے امیر صاحب آئیں گے۔ قبرستان کو گاڑنے نہیں جائیں گے، بچانے کے آئیں گے مٹھی، کیونکہ امیر صاحب رہیں گے ہی نہیں، انہوں 40 دن کے واسطے باہر گئے ہوئے ہوں گے۔ امیر صاحب آئے بات خبر، اللہ چلے گئے، اللہ چلے گئے۔ ارے بہت اچھے تھے مرحوم، بہت محنت کرتے تھے، جو جو نیاتے تھے ان کو بغیر طہارت بھی مسجد کو پکڑ کے لاتے تھے، مرحوم چلے گئے۔ ایسی باتیں ہوں گی جب کوئی جماعت والا مر جائے، اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں کوئی ملا جی نہیں آتے، کوئی حضرت جی نہیں آتے، کوئی شیخ صاحب نہیں آتے، کوئی سعودی کا پرنس نہیں آتا، کوئی اہل حدیث کا امیر نہیں آتا، مگر سنیو تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، فخر کرو، اللہ نے تمہیں سنیت میں پیدا کیا ہے، تم اپنی قسمتوں پہ ناز کرو سنیو، جا کر آج تم اپنے ماں باپ کے قدم کو چومو کہ ان کے صدقے اللہ نے تمہیں سنیت میں رکھا ہے، کہ یہ تمہارے ماں باپ کی جو سنیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو تم آج اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئے اور کام کر رہے ہو۔ اے سنیو اپنی قسمت پہ ناز کرو، جب تم مر جاؤ گے تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری ماں جان، تمہاری بیوی، تمہارے بچے بھلا ہی تمہاری خبر میں نہیں آتے ہو، مگر کان کھول کے سن لو، تم جس جماعت کے ماننے والے ہو، وہ جماعت کا بانی، وہ جماعت کا فاؤنڈر آمنہ کا لال تم کو بچانے کے لیے تمہاری خبر میں تشریف لائے گا۔ سرکار تم کو بچانے آئیں گے، تمہاری خبر میں تشریف لائیں گے، خبر میں سرکار لائیں گے۔ اب ڈیسائیڈ کرو سرکار کے ساتھ رہنا ہے نا ملا جی کے ساتھ رہنا ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ، ملا جی کے ساتھ کس کو رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ واہ سبحان، مطلب میں ٹیسٹ کر رہا تھا، آپ لوگ سن رہے ہیں، لائٹ لے رہے، سن رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ آئے، سبحان اللہ، اتنے اچھے بول کے تو اتنا اچھا کام ہوا، بہت اچھے لوگ آئے آپ لوگ، آپ کا کام تو مثال بن گیا پورے ہندوستان کے اندر۔ اللہ ہر مسلمان کو آپ کے جیسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بزرگ اور دوستو،
اور ذرا غور کرو کہ اس جماعت کی حفاظت اور نبی کی عزت کے لیے بزرگان دین نے بڑی 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 قربانیاں دی ہیں. سرکار امام حسین جب کربلا کے میدان میں تشریف لائے تو کس لیے تشریف لائے؟ اس جماعت کی حفاظت کے لیے تشریف لائے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تشریف لائے، نانا کے لائے ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے تشریف لائے، اللہ کی نازل کردہ قرآن کی حفاظت کے لیے تشریف لائے. اور میرے پیارے نوجوانوں، جب انہوں نے اپنی جان قربان کر کے سنیت کی حفاظت کی تو ہم بھی انہی کے غلام ہیں. ان کے نقش قدم پہ چل کر کچھ نہ کچھ تو ایسا کام ضرور کریں گے تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے یہ امام حسین کا غلام ہے. آؤ نوجوانوں، سنیت کیا ہے ذرا غور سے سنو. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کس میں سے ذرا بولو؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بٹھا کر کہا ہو کہ ابو بکر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو. آقا علیہ السلام نے ایسے 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی. ان 10 میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، صحابی رسول ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ذرا نوجوانوں غور کرو، میں کسی عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عشرہ مبشرہ ہے جو رسول اللہ کے خاص صحابی ہیں، میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار میدان جنگ میں، کہاں پر ہے ذرا بتائیں؟ یاد رکھو، سبحان اللہ. میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے آپ جہاد کر رہے ہیں اور اپوزٹ میں کفار، مشرکین، یہود اور نصارہ کا ایک بہت بڑا قافلہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے جنگجو اور تلوار باز تھے، تیر باز تھے، جو کوئی آپ کے سامنے آتا آپ اس کو زیر کر دیتے، آپ کی تلوار کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. کیسے ٹک سکتا ہے؟ جس کے پاس اللہ کی حمایت اور رسول اللہ کی عزت ہو، خدا کی قسم اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں. کفار و مشرکین، یہود اور نصارہ کا ایک عظیم قافلہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ٹوٹ پڑا، جن کی تعداد 2550 لوگوں کی تھی. وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ٹوٹ پڑے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنی تلوار سے ان کے اوپر زخم دیتے جا رہے ہیں. کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کافر کا پیر کٹ رہا ہے، کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کسی دشمن اسلام کی جو ہے آنکھ پھٹ رہی ہے، کسی دشمن اسلام کے جو ہے تلوار سے ان کے اوپر، دشمن اسلام کے جسم کے اوپر حضرت عبد الرحمن ابن اور عوف کی تلوار سے زخم پڑ رہا ہے. یاد رکھو نوجوانوں، ایسے عالم میں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ان لشکر میں سے، ان کفار و مشرکین کے لشکر میں سے، ان یہود و نصارہ کے لشکر میں سے ایک ایسا شخص حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر ٹوٹ پڑا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف دیکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا والد، ان کا باپ تھا. ان کے والد سامنے سے آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا باپ سامنے آیا کافروں کی طرف سے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کافروں کی طرف سے آیا. اور خدا کی قسم یہ بات کو تبلیغی جماعت اور دیگر جماعت انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے. فضائل اعمال میں بھی ان لوگوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد ٹوٹ پڑے اپنے بیٹے پر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تلوار سے اپنے باپ کی چلی ہوئی تلوار کو بچا رہے ہیں، بچاؤ کر رہے ہیں اپنا. اس کے بعد آپ نے تلوار چلائی، باپ نے بچاؤ کیا. 4-6 بار ادھر سے ادھر سے وار ہو رہا ہے. رسول اللہ نے صحابہ کو آواز دیا، صحابیوں ٹھہر جاؤ. عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو وہ کتنا بہادری کا کام کر رہا ہے. حضرت سارے صحابہ جنگ چھوڑے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھنے لگے کہ یہ کیسی آزمائش کی گھڑی آ گئی کہ عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے ان کا باپ آ گیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4-6 بار اپنے باپ پر وار کیے، باپ نے بچاؤ کیا. جیسے ہی باپ کمزور پڑا، عبد الرحمن ابن عوف نے تلوار اٹھائی اور سر کے بیچ میں مارا. تلوار اتنی تیز ماری کہ زخم اتنا گہرا پڑا کہ یہ تلوار یہ جسم کو چیرتی ہوئی سینے تک آ گئی. آدھا حصہ باپ کا ادھر گر گیا اور آدھا حصہ ادھر گر گیا. رسول اللہ نے دیکھا، صحابہ نے نعرے لگائے،
हुजूर ने अब्दुल रहमान इब्ने औफ को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया, कहा अब्दुल रहमान वो तुम्हारा बाप था, चाहते तो छोड़ देते, कोई दूसरा सहाबी मुकाबला कर लेता, तुमने अपने बाप पर तलवार क्यों चलाई, उसको कत्ल क्यों कर डाला। तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने एक ही जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपका गुस्ताख अगर मेरा बाप भी हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपके गुस्ताख को बर्दाश्त, जो आपका नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। आपके सदक़े तो मैं हूं, आज आप मुसलमान बने, कौन मुसलमान बनाए भाई आपको, किसका कलमा पढ़ रहे हैं आप, जमात के अमीर साहब का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील रसूलुल्लाह पढ़े, क्या कलमा पढ़े जी आप, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग, शाबाश। क्या पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनका नाम मुबारक पढ़ लिए, खुदा की कसम उसकी बरकत से आप मुसलमान कहला रहे हैं। नहीं, अब अगर कोई भी नौजवान यहाँ पे आके बोला मुल साहब मैं मुसलमान होना चाह रहा हूं, तो क्या करते, जाओ कुरान पढ़ लेते बैठो, बोलते जाओ बाबा तहारत लियो नमाज़ा पढ़ लेते रहो, जाओ मुसलमान हो जाते, अज़ान सुनो मुसलमान हो जाते। अज़ान सुनने से मुसलमान नहीं होते। अरे वाह, या के बच्चे भी होशियार है। अज़ान सुनने से मुसलमान नहीं होते, काफिर बैठा हुआ है, मस्जिद को जाके नमाज पढ़ा भी तो मुसलमान, जुम्मा की पढ़ा भी तो नहीं होता, चारशंबे की पढ़ा भी तो नहीं होता, 40 दिन की पढ़ा भी तो नहीं होता, 4 महीने की पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। नमाज पढ़ने से कोई भी मुसलमान नहीं होता, हालांकि नमाज में सुबह है लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं होता। याद रखो, कुरान पढ़ के 6600 आयतें पढ़ लिया भी तो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान पढ़ने के लिए बोले 5 मिनट नहीं लगते, 1 मिनट लगता। बोल दिल से, सच्चे दिल से बोल, जुबान से इकरार कर, दिल से तस्दीक कर, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। मेरे नबी का नाम पढ़ लिया तो मुसलमान। अब आप बोलेंगे मुझ साहब का नबी का कहां पढ़ा, अल्लाह का भी पढ़ा ना, खाली नबी का पढ़ा क्या, अल्लाह का भी पढ़ा। आप नबी बोल रहे हैं, अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना भाई पहले, बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना। बोल साहब मैं बोला एक काम कर, ठहरा कर, फिर एक बार अब पढ़ा, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा जलसा खत्म हो गया, मगर मुसलमान नहीं हुआ। बात समझ में आ रही? खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो मुसलमान, 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान, 16 साल पढ़ा भी तो मुसलमान। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। अल्लाह ने अपने नबी को यह मुकाम दिया है, अरे बदबख्त मुझे क्या खुदा खुदा कह के पुकार रहा है, मैं तो खुदा हूं। एक मर्तबा मेरे महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के पुकार। ये मर्तबा किसने दिया जी? मौलवी साहब का बनाया हुआ कानून है, ये बरेलवियों का बनाया हुआ कानून है, ये निजामिया का फतवा है? नहीं, ये खालिक कायनात का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह ने कहा मुसलमान तो वही है जो मेरे मोहम्मद को दिल से मान लेगा, जो मेरे हबीब को दिल से मान लेगा, वो मुसलमान कहलाएगा। और इसलिए आज इन लोगों में गौर करके देखो, आप सऊदी अरब चलें, जाके सऊदी अरब में जाके जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ ना, सऊदी अरब में न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है मस्जिद हराम का, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। मैं पूरी मस्जिद घूम लिया, ये क्या रे, कहीं भी दिख रहा ही नहीं, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहदानियत। मां बोला इतना भयानक है तू। अल्लाह अपनी वहदानियत में रिसालत को शामिल कर रहा, गौर करो आप। अल्लाह खुद की वहदानियत को तन्हा नहीं रखा, रिसालत को शामिल किया, शामिल करके बताया वहदानियत और रिसालत जब मिल जाती है वहां से ईमान पैदा होता है। खाली वहदानियत का नाम ईमान नहीं है, वहदानियत और रिसालत के मिलन का नाम ईमान है। वहदानियत और रिसालत को मानने का नाम ईमान है, वहदानियत और रिसालत की कबूलियत का नाम ईमान है। हर जगह खाली ला इलाहा इल्लल्लाह है। याद रख बदबख्त, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना ये तुम्हारे बाप दादा ने 1400 साल पहले किया है।
میرے نبی کی مجلس میں منافقین آتے تھے اور آ کر مجلس رسول میں بیٹھتے تھے، میرے اور آپ کے نبی کے سامنے بیٹھتے تھے، منافقین یہ بولا کرتے تھے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، ہم قیامت پہ ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور ہم ایمان والے ہیں۔ یہ تمہارے چچا تایا پھپا پہلے بولیے سو ہے، تم لوگ آپ نئے نئے لاڑا نکو کرو، یہاں حولا نکو بناؤ مسلمانوں کو، سمجھ رہے نا نوجوانوں؟ یہ باتیں پہلے ہو گئے حضور کی بارگاہ، اللہ پر ایمان لائے، اللہ ہم آخرت پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر۔ کیا اینٹک پیس ہے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کو آیا جلال، بولے خالی میرے اوپر ایمان لاتا، خالی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا، خالی لا الہ الا اللہ بولتا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہی بولتا، آگے میرے نبی کی بات نہیں مانتا، اللہ کو آیا جلال۔ پوری قرآن کا قانون بعد میں، قانون مصطفیٰ پہلے قرآن میں نازل ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا پہلا رکوع ختم ہوا، پہلے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، کیا ہے سنو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، حبیب جو لوگ آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، غور کرو ترجمے پر، جو لوگ آپ کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور حبیب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے، یخادعون اللہ، حبیب وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ارے انہیں غلط بات کیا بول رہا جی، بیچارہ اچھا ہی بول رہا نا، اللہ پہ ایمان لایا، اللہ، انہیں بازو والا بولتا تو اللہ، ایسا روتا پٹھا لوگا، کیا دعا تھی بول صاحب، ابا کیا دعا تھی بول صاحب، بہت زبردست دعا تھی۔ ارے ایکٹنگاں چھوڑ، تو سنیوں کا رونا تو کہاں رو سکتا، تو ایکٹنگ کر کے چاپلوسی کر کے روتا، اور سنی عشق مصطفیٰ میں روتا، سنی غم حسین میں روتا ہے، سنی کربلا کی یاد میں روتا ہے۔ اللہ، یہ بولے ان کے پھپا، اللہ پر ایمان لایا میں، اور اللہ بول رہا ہے یہ بے وقوف اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو دوستو، انہیں بول رہا میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، اور میں ایمان والا ہوں، تین باتیں بولا، اور اللہ بول رہا تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو دھوکے باز ہے، کیوں؟ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم، حبیب جو یہ لوگ کہہ رہے کہ ایمان لائے، ایمان والے، ایمان والے، ایمان والے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھا، انہیں سمجھ رہا میں ایسا ہرا شملہ ون لے کے جاؤں گا تو انہیں میں کچھ سننی سمجھیں گا، میں جو ہے قبرستان کو جا کے چپکے تو ڈپلیکیٹ فاتحہ پڑھ دوں گا، انہیں میں کچھ سننی سمجھیں گا، کیونکہ ہمارے بھائیاں آج کل سنی بھائیاں ہرے شملے بن رہے ہیں ہمارے، انہیں کیا کر رہے ہیں، یہ اچھا ہے آئیڈیا، ہرا شملہ اپن بھی بن لے کے آ جا رہا، ہم لوگ سمجھ رہے ہمارا دعوت اسلامی کا مبلغ ہے کیا کہ سمجھ رہے، انہیں پٹھا گھس کے اپنا کام پہچان لے رہا، اوہ بہت ڈینجر ہے، ہمارے بھائیوں کی شکل میں آ جا رہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہمارے میرے پریکٹیکل تجربہ